یہ دستار بندی کا عمل فضیلت الشیخ اسلم کمال مدنی حفظہ اللہ، شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ اور ڈاکٹر سید فروخ جمیل صاحب آذان نرسنگ ہوم پاکوڑ، یہ تینوں حضرات مل کر کرے، پھر تقسیم اسناد کا بھی مرحلہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ بچوں کو سامنے لے جائیے۔ یہ پڑھی ہے ہاں، ایک بچہ تو دہلی میں رہ گیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب بچے اپنے فائل میں اس کو ڈال لیں گے، وہ دیکھ لیں گے کہاں کچھ باقی ہے کہ مولانا ہارون صاحب کہاں ہیں؟ یہ سند ہے، میں صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے ناصر انصاری، مصطفیٰ انصاری، جموں جھرنا گڈا کو یہ اپنے ہاتھوں سے سونپے۔ ناصر انصاری، جزاکم اللہ خیر۔ دوسری سند، یہ دوسری سند ہے مبشر انصاری، ہاشم انصاری، مودی کولا، صاحب گنج، جھارکھنڈ۔ ایسے کہ دکھاؤ۔ ٹھیک، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اور یہ آسا لاٹھیاں بھی ہیں، ڈاکٹر فروخ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ دونوں بچوں کو آپ ہی لاٹھی تھمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mubashir Ansari. My father's name is Hashim Ansari. I am from Modikola, post Bisanpur district, Sahibganj, Jharkhand. جزاکم اللہ خیر۔ یہ بچے حافظ ہیں، انہوں نے اپنا تعارف انگلش میں کرایا ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ناصر انصاری ہے۔ میرے ابو کا نام محمد مصطفیٰ انصاری ہے۔ میرا گھر جاموں جھرنا ہے، پوسٹ بواری جور، ضلع گوڈا، راجیہ جھارکھنڈ۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں ایک اہم پروگرام، شیخ آپ اپنی کرسی پہ صدارت پر بیٹھے، آپ سے میں تھوڑا سا وقت لوں گا۔ محترم حضرات، ہم نے اکثر جگہوں میں دیکھا ہے کہ جو بڑی جانی مانی شخصیات ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ اہم تقریبیں ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال اب اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، البتہ ہم جس سماج میں جیتے ہیں اور رہتے ہیں اس سماج کا ایک حصہ یہ ائمہ کرام بھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے امامت کا منصب دنیا کے تمام مناصب اور عہدوں میں سب سے اہم یہ امامت کا منصب ہے۔
اب اتنا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھوں اور وہ حدیث پیش کروں اور آیت پیش کروں کہ امامت کا منصب کتنا بڑا منصب ہے. تب ایک دو بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں. امامت کا منصب کتنا اہم ہے آپ ہم سمجھ سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلوا ائمتکم خیارکم، تم میں سے جو بہتر ہے انہیں تمہیں امام بناؤ. یہ امام کا مقام و مرتبہ کیا ہے ہم وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے جس کسی کو بھی امام مقرر کیا ہے وہ آپ کا امام ہے. اب اس امام کے ہوتے ہوئے بھی کوئی دوسرے آ جائے، چاہے وہ کیسے بھی ہو، کتنے بڑے عالم ہو، کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا ان کے رہتے ہوئے، ان کی اجازت کے بغیر. یہ ہے امام. امام کے سلسلے میں آتا ہے کہ اگر امام سے پہلے کوئی رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو بدل دے گا. اور ایسا منظر دمشق میں موجود ہو بھی چکا ہے. یہ امامت کا منصب اور عہدہ بہت اہم ہے مسلمانوں، نہایت ہی مقدس منصب ہے. اور میری بہت پرانی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ ائمہ کرام کے تعلق سے باتیں رکھی جائے اور ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے. اور پورے علاقے کے ائمہ کرام کا اگر میں استحصاء کروں تو یہ ممکن نہیں کہ تمام ائمہ کا میں یہاں وہ کام کر سکتا ہوں. بس امثال وہ آواز کہاں سے آ رہے بھائی، آواز ذرا بند کریں وہ. تو یہ امامت کا منصب بہت ہی اہم اور بہت ہی مقدس منصب ہے. میں تمام ائمہ کرام کو تو اعزاز اور اکرام سے نہیں نواز سکتا. البتہ ابھی ہمارے والنٹیئر حضرات وہاں ایک آدمی کچھ ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شاید کہ دیکھنے میں لگ رہا ہے پی کھا کے آیا ہے. اس کو سنبھالے. کوئی بھی آدمی نہ اٹھے وہاں سے. بچے میری آواز سن رہے ہو؟ کوئی بھی بچے نہ اٹھے وہاں سے. تو اس مقدس منصب کے پیش نظر میری بہت پرانی خواہش تھی کہ انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے اور سند توصیفی دی جائے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صدر محترم فضیلت الشیخ اسلم کمال مدنی حفظہ اللہ کے ہاتھوں منیر الاسلام نور ایمان کو یہ سند توصیفی دی جائے. اور ساتھ ہی سند توصیفی کے ساتھ مفتی عبدالعزیز حقانی رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک جو کتاب ہے حیات و خدمات پر مشتمل، اور ان کی لکھی ہوئی 2 کتاب حکم و تاریخ الصلاۃ اور جہیز سماج کا کینسر اس کا شرعی آپریشن، یہ 2 چیز، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لفافہ ان کی خدمات اور ان کے احسانات جو سماج و معاشرے میں ہے، ان تمام چیزوں کے پیش نظر یہ چیز حوالے کی جاتی ہے. مفتی منیر الاسلام نور ایمان کو فضیلت الشیخ اسلم کمال مدنی صاحب اپنے ہاتھوں یہ سند توصیفی سے نوازیں گے. نہیں، یہ 2 بچے جا سکتے تم لوگ جا. منیر الاسلام نور ایمان صاحب یہ کتاب ہے اور آپ کے لیے ایک چھوٹا سا لفافہ ہے، اسے قبول فرمائیں. دوسرا میں چاہتا ہوں فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ اکرام الحق اصغر کو اپنے ہاتھوں سے یہ توصیفی سند نوازیں. یہ تیسرا اعزاز و اکرام ذرا یاد کریں گے مسلمانوں. یہ بڑی بڑی ہستیوں کو تو شال اور کیا کیا گفٹ دیا کرتے ہیں. یہ ائمہ کرام جو ہمارے لیے بہت بڑے اہم ہیں، ان کے حق میں ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اور ائمہ کرام کو بھی مدعو کر کے یہ کام کیا جائے گا. سکندر عبد الرحمن صاحب کو میں چاہتا ہوں کہ شیخ جمیل اختر شفیق تیمی صاحب اپنے ہاتھوں سے یہ سند توصیفی انہیں عنایت کریں. اچھا یہ بڑ پخر کے ہیں سکندر اکرام عبد الرحمن صاحب، جزاکم اللہ خیر. احمد ادریس، مولانا احمد ادریس یہ بچا محل کے امام ہیں. ان کے سند توصیفی کے لیے میں فضیلت الشیخ مصطفیٰ
کمال فیضی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے مولانا احمد بیمار ہیں، اس لیے میں حاضری بنا رہا تھا، کون آئے ہیں کون نہیں آئے ہیں. آگے بڑھائیے. فضیلت الشیخ سلطان حسن صاحب نورتم پور بکرام پور کے امام ہیں. میں چاہتا ہوں کہ شیخ مصطفیٰ کمال فیضی صاحب کے ہاتھوں ان کو یہ سند توصیفی دی جائے، اور ساتھ ہی مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب کی کتاب جہیز سماج کا کینسر، حکمت تاریخ صلاۃ اور حیات خدمات پر مشتمل یہ اور ایک لفافہ انہیں عنایت کیا جائے. مولانا عبدالصمد عبدالکریم صاحب یہ لیٹ باری کے امام ہیں. میں آپ کے بیچ ڈاکٹر سید فرخ جمیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ محترم آئے، یہ سند توصیفی اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو اور اس عالم کو نوازیں. مولانا عبدالصمد عبدالکریم اصلاحی صاحب. مصطفیٰ نعیم، مولانا مصطفیٰ نعیم الدین صاحب کو یہ سند حوالہ کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا علی مرتضیٰ فیضی صاحب کو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے یہ سند انہیں مرحمت فرمائیں. سند کے ساتھ یہ کتاب اور یہ ایک لفافہ. مولانا اجمل عین الحق، مولانا اجمل عین الحق یہ امام ہے ہری ہرا صاحب گنج جھارکھنڈ کے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا یہ پیغام اور یہ کتاب اور یہ لفافہ مولانا اجمل سلفی صاحب وہ اپنے ہاتھوں سے نوازیں. مولانا معراج اشرف صاحب، مولانا معراج اشرف جو امام و خطیب جامع مسجد گوبند پور کے ہیں، وہ قریب آئے. اور مولانا عبدالخبیر صاحب جو الفلاح کے پرنسپل ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے مولانا معراج اشرف کو یہ سند عنایت کریں. مولانا مبارک جمال الدین یہ تتریہ بگیا کے رہنے والے امام و خطیب جامع مسجد جھناگڑیا کو یہ سند دی جا رہی ہے، سند توصیفی. میں چاہتا ہوں کہ یہ سند توصیفی مولانا عبدالقیم سلفی حفظہ اللہ اپنے ہاتھوں سے انہیں عنایت کرے. ماشاءاللہ یہ 20 سالوں سے جھناگڑیا کے امام و خطیب ہیں. ماشاءاللہ. اور کوئی یہ بھی نہیں آئے. اور کون، کیا نام ہے، وہ بھی نہیں آئے. ایک سند ہے مولانا معین الدین علاء الدین اصلاحی صاحب امام و خطیب جامع مسجد بڑپخر. میں اپنی طرف سے خواہش کرتا ہوں کہ ان کی سند اور ان کا یہ انعام و پیغام جو کچھ بھی ہے میں اپنے ہاتھوں سے نہ دے دوں. کافی دنوں سے امام ہے مولانا معین الدین اصلاحی صاحب، اور یہ امام عیدین بھی ہے ماشاءاللہ. اللہ مزید فزید بارک اللہ فیکم. اب مولانا علی مرتضیٰ صاحب آپ کے بیچ ہیں، ایک تحریک چلے گی، ایک پیغام چلے گا. جزاکم اللہ خیر.
مولانا عبدالشکور سلطان، یہ بھاورا کے رہنے والے ہیں. مولانا عبدالشکور سلطان صاحب یہ برطلہ کے امام و خطیب ہیں. میں انہیں یہ انعام اور یہ تحفہ چاہتا ہوں کہ ہمارے چچا مولانا عبدالغنی صاحب آئیں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں نوازیں. برطلہ نیچے ٹولہ کے امام و خطیب ہیں. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. یہ منظر تھا کہ میں نے ائمہ کرام کے حق میں یہ اعزاز و اکرام پیش کیا ہے. دلی خواہش تھی انشاءاللہ العزیز آئندہ کبھی حیات میں رہا اور یہ موقع ملا تو انشاءاللہ ایک بڑا سا اعزاز اکرام کا پروگرام ہوگا. حقانی ایوارڈ انشاءاللہ العزیز حقانی ایوارڈ کا ایک پروگرام ہوگا اور اس میں جماعت کی ملی دینی ملی شخصیات اور جو اہم شخصیات ہیں ان کی کیا خدمات ہیں ان تمام چیزوں کے تناظر میں یہ پروگرام پیش ہوگا. اب میں مائک اور اسٹیج اور یہ پنڈال سب کچھ علی مرتضیٰ صاحب کو سونپوں قبل اس کے چند تاثراتی کلمات یا مختصر صدارتی خطاب فضیلت الشیخ مولانا مصطفیٰ کمال مولانا اسلم کمال مدنی حفظہ اللہ ڈائریکٹر میٹ پبلک اسکول وہ پیش فرمائیں.